चार गेट हैं, बाबुल फतह गेट, बाबुल उमरा गेट, किंग फहद गेट और किंग अब्दुल अजीज गेट। दो जो है बाबुल फतह और ये बाबुल फतह और ये बाबुल उमरा, ये दोनों नॉर्मली बंद रहते हैं और किंग फहद गेट और किंग अब्दुल अजीज गेट ये 24 घंटे खुले रहते हैं। दो खिड़कियों वाली बिल्डिंग। और यहाँ से आपको दिखाता हूँ, ये सामने ये 16 नंबर गेट है और बिल्कुल ये पीला पीला घर आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये वो जगह जहाँ पे प्यारे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबह सुबह का टाइम है और हम जा रहे हैं ड्यूटी पे हरम शरीफ की जानिब। और ये कुबरी, इसको यहाँ पे नफक बोलते हैं, इसको क्रॉस करते ही हम गजा पार्किंग की तरफ उतर जाएंगे। और ये सामने इसको कुबरी बोलते हैं, पुल है ये। और उस तरफ से भी गाड़ियां जा रही हरम शरीफ की जानिब और इस तरफ से भी गाड़ियां जा रही हरम शरीफ देखिए गजा पार्किंग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। प्यारे महबूब पे, प्यारे महबूब की आल औलाद पे लाखों करोड़ों सलाम। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इमरान, आप देख रहे हैं वानुपाड़ा चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में अपनी हिफाज़त में रखे। हरम शरीफ की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अभी जा रहे हैं हरम शरीफ की जानिब ड्यूटी पे। नए आने वाले इमरान चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे भी शेयर करें कि आपके तरफ से दूसरे लोग भी हरम शरीफ की ज़ियारत कर सकें। अभी पहुंचे हैं गजा पार्किंग की तरफ और ये गाड़ियां जिसपे लेबर आती है हरम शरीफ की जानिब वो खड़ी हैं। और जो आगे सामने नजर आ रही है आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये गाड़ियां हाजियों की हैं जिन पे हाजी साहबान आते हैं। माशाल्लाह पार्किंग काफी खूबसूरत बना दी गई है और सुबह सुबह व्यू बहुत प्यारा आ रहा है, लाइटिंग चल रही है। गजा पार्क के अंदर साया काफी बना दिया गया है और रास्ते बहुत ही जबरदस्त किस्म के बना दिए गए हैं। और ये गाड़ियां लेबर को छोड़कर वापस निकल रही हैं। सामने कलाक टावर, यहाँ पे लेबर उतर रही है, ये पार्किंग लेबर की है और पीछे ये पार्किंग हाजियों की है। और रास्ते काफी बेहतरीन बना दिए गए, अब यहाँ पे इतना रश नहीं पड़ता है। लोहे की जाली लगाकर साथ साथ और ये रास्ता बना दिया गया हाजियों के लिए भी मुश्किल ना हो और ये लेबर जो है बआसानी अपनी ड्यूटी पर और ड्यूटी से बाहर भी निकल सके। यहाँ पे सुबह सुबह लेबर जो हरम में काम करती है वो परोठे को ले रही है, कोई सिगरेट बेच रहा है, कोई चने बेच रहा है, कोई सुपारियां बेच रहा है। इस तरह के भी कारोबार छोटे छोटे यहाँ पे है। माशाल्लाह ये खूबसूरत मनाजर गजा पार्किंग के हैं। सुबह सुबह लेबर जो है वो ड्यूटी पे आ रही है और हाजी साहब नमाज फजर के बाद वापस निकल रहे हैं अपने रूमों की जानिब। कुछ जा रहे हैं सीधे जिस तरह मस्जिद जिन है और कुछ हाजी साहब जा रहे हैं जिसमें गाड़ियां खड़ी हुई हैं हाजियों की। और ये गजा पार्किंग के मनाजिर हैं। और नीचे माशाल्लाह रश देखें, इस टाइम काफी ज्यादा रश रहता है। तकरीबन हाजी साहबान 45 से 50% नमाज फजर के बाद वापस निकलते हैं अपने रूमों की जानिब। सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम बहुत प्यारा बना हुआ है, हल्के हल्के बादल है। सुबह का टाइम है, अभी पहुंचे मस्जिद हराम की छत के ऊपर और इस तरफ से सूरज तुलू हो रहा है और ये बाहर वाले सीन के मनाजर हैं। माशाल्लाह आप में से काफी यहाँ पे आए होंगे, जो नहीं है अल्लाह पाक उन सबको इस मुकद्दस जगह पे इस प्यारे घर में बुलाए। ये बहुत ही सुकून दे जगह है और दुनिया भर के कोने कोने से यहाँ पे मुसलमान आने की ख्वाहिश रखते हैं कि बार बार इस जगह पर आए। ये दुनिया का सेंटर है और यहाँ पे खाना काबा शरीफ है, हरम शरीफ, मस्जिद हरम। और यहाँ पे लाखों लोग आते हैं, लाखों जाते हैं और जो यहाँ पे आ जाते हैं उनका भी दोबारा दोबारा यहाँ आने का दिल करता है। और जो यहाँ पे नहीं आए वो भी बहुत सिक रखते हैं यहाँ आने की। अल्लाह पाक उनको भी जल्द इस मुकद्दस जगह की ज़ियारत करवाए। मौसम बिल्कुल साफ है इस टाइम, अभी सूरज अतलू हो रहा है
اور یہاں دیکھیں کہیں آپ کو دھوپ نظر نہیں آ رہی ہے. ٹائم 7:10 ہو رہے ہیں. آہستہ بار آہستہ آہستہ باہر نکل رہے ہیں واپس اپنے روموں کی جانب. یہ جبل کعبہ والی سائڈ ہے اور پیچھے یہاں پہ جہالت کے دور میں زندہ بیٹے دفن کی جاتی تھی. اور پیچھے وہ پہاڑ بھی ختم کر رہے ہیں کیونکہ آج کل جتنی بھی رہائشیں ہیں عمرہ زائرین جتنے بھی آئیں گے حج پہ جو حاجی صاحبان آئیں گے ان کے لیے ٹوٹل سرکاری رہائشیں ہوں گی. آپ الاؤ کر دی گئی ہیں کہ آپ کو عمرہ کے ساتھ ساتھ آپ کو رہائش ضرور یہاں پہ لینی ہوگی کہ آپ رہائش لیں گے تو آپ کا عمرہ پرمٹ شو ہوگا. تو زیادہ جو یہاں پہ رہائشیں ہیں وہ بھی سرکاری کر رہے ہیں حکومت کی طرف سے ہوں گی. ماشاءاللہ کافی زیادہ وسائل بنا رہے ہیں حاجیوں کے لیے. یہاں پہ میٹرو چلا دیے گئی ہے جو کہ بہت ہی کم بجٹ میں مکہ مکرمہ کی بہت ساری زیارات آپ ان پہ کر سکتے ہیں اور تقریباً مکہ پورا اس پہ گھوم سکتے ہیں. 24 گھنٹے تقریباً 4 ریال یا 6 ریال کی ٹکٹ ہے. اور پیچھے یہاں بھی ہوٹلز بنا رہے ہیں کافی ماشاءاللہ بہترین کام یہاں پہ حاجیوں کے لیے ہو رہا ہے. اس ٹائم رش تھوڑا کم ہوگا یعنی کہ تقریباً 7:30-8 بجے سے لے کر 11 بجے تک بہت ہی ایزی ہے. رش بہت کم ہوگا کہ حاجی صاحبان وہاں پہ طواف خانہ کعبہ شریف کر سکتے ہیں. لیکن نارملی آج کا رش کافی زیادہ ہے کیونکہ گرمی بہت کم ہوگی. یہاں کا موسم بہت ہی زبردست ہو گیا ماشاءاللہ. ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر. اس ٹائم خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور کے اندر کافی زیادہ رش ہے. کافی تعداد میں حاجی صاحبان طواف کر رہے ہیں. اس ٹائم تینوں فلوروں پہ کافی زیادہ رش ہے اور روف کے اوپر بھی کافی زیادہ رش ہے. دیکھیں کافی تعداد میں حاجی صاحبان اوپر ٹاپ روف پہ طواف کر رہے ہیں. اور نیچے دیکھیں خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ بھی ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ سب کو اس مقدس جگہ کی اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے کہ آپ اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ اس مقدس جگہ پہ آئیں اور اس پیارے گھر کی اپنی آنکھوں کے ساتھ زیارت کریں. یہ وہ مقدس جگہ وہ پیارا گھر ہے جس کے لیے دنیا کے کونے کونے سے یہاں پہ حاجی صاحبان آتے ہیں. دنیا کے ہر کونے سے یہاں پہ مسلمان بار بار آنے کی خواہش رکھتے ہیں کہ یہاں پہ بار بار آئیں اس مقدس جگہ پہ. اور میں دعا کروں کہ اللہ پاک آپ کو اس مقدس جگہ کی اس پیارے گھر کی اور ماشاءاللہ یہ خوبصورت لباس احرام اور یہ خوبصورتی یار یہاں پہ سکون ہے. یہ بہت سکون دہ جگہ ہے. جو یہاں پہ آئیں انہوں نے یہ محسوس کیا ہے اور جو یہاں پہ نہیں آئے اللہ پاک ان کو جلد اس مقدس جگہ کی زیارت کروائے. جلد آپ اس مقدس جگہ پر آئیں. یہ بہت ہی سکون دہ جگہ ہے. یہاں حرم میں مکہ میں اور مدینہ منورہ میں جو سکون ہے نا وہ کہیں نہیں ہے. دنیا کے کسی کونے پہ نہیں ہے. اور اس مقدس گھر کو اور پیارے محبوب کے گھر کو دیکھ کر جو دل سکون ملتا ہے نا وہ کسی چیز کو دیکھ کر یا کسی چیز کو پا کر سکون نہیں ملتا. سبحان اللہ. اور اوپر ٹاپ روپ پہ بھی دیکھیں حاجی صاحبان بیٹھنا شروع ہو گئے. یہ دیکھیں اور آستہ آستہ اب رش اور بڑھے گا. ابھی نیچے دیکھیں گراؤنڈ فلور پہ کتنا زیادہ رش ہے. یہ گراؤنڈ فلور اس ٹائم فل بھرا ہوا ہے. اور یہیں سے آپ کو دکھاتے ہیں جس طرح پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ تشریف لائے. پیارے محبوب کا گھر مبارک وہ نشاندہی باب الفتح گیٹ ہے. نارملی یہ بند رہتا ہے لیکن حج کے دنوں میں رمضان شریف میں کھولا جاتا ہے. اور پیچھے یہ دیکھیں 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ. اور یہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں یہ سامنے یہ 16 نمبر گیٹ ہے. اور بالکل یہ پیلا پیلا گھر آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں. یہ وہ جگہ جہاں پہ پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ تشریف لائے. یہ سامنے وہ گھر ہے. یہ وہ جگہ ہے بالکل اسی جگہ پہ پیارے محبوب کا گھر مبارک تھا. اب یہ لیبارٹری بنا دی گئی ہے. اور یہ جو آپ کو یہاں سے 2 رستے نظر آ رہے ہیں یہ والے تقریباً آج سے 8-10 سال 12 سال پہلے یہاں سے حاجی صاحبان پیدل مینا مزدلفہ جایا کرتے تھے. آج کل تو بہت سارے وسائل بنا دیے گئے ہیں. ٹرین بھی اب تو مینا مزدلفہ کے سینٹر سے گزر گئی ہے. اور یہ ہے مروہ پہاڑی. اس جانب یہ مروہ پہاڑی ہے اور اس طرف یہ جو سامنے گنبد نظر آپ کو آ رہا ہے
یہ والا یہ ہے مروہ صفا پہاڑی پہ. یہ سامنے باب الفتح گیٹ ہے. نارملی یہ بند رہتا ہے. اور آگے اس جانب یہ جو سامنے دو گنبد نظر آ رہے ہیں یہ باب العمرہ گیٹ ہے. یہ بھی نارملی بند رہتا ہے. یہ جبل کعبہ کی طرف سے آپ آئیں تو یہ سیدھا گیٹ لگتا ہے. اور اس ساتھ آپ کو ایک گنبد نظر آ رہا ہے وہ ہے کنگ فہد گیٹ یعنی کہ 79 نمبر گیٹ. وہ 24 گھنٹے حاجیوں کے لیے کھلا رہتا ہے جو حاجی صاحبان احرام میں ہوتے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف جانے والے. یہ جو گنبد نظر آ رہا ہے. اور یہ سامنے گیٹ ہے کنگ عبدالعزیز گیٹ کلاک ٹاور کے بالکل سامنے یعنی کہ 3 نمبر حمام کے بالکل سامنے آتا ہے. اور 95 نمبر گیٹ ہے. وہاں سے بھی حاجی صاحبان خانہ کعبہ شریف کی طرف انٹر ہوتے ہیں. نارملی یہ دو گیٹ 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں. ایک یہ سامنے گیٹ کنگ عبدالعزیز گیٹ 95 نمبر اور ایک اس طرف یہ جو گنبد نظر آ رہا ہے یہ بڑے نہیں اس کے ساتھ سامنے کنگ فہد گیٹ والی یعنی کہ 79 نمبر گیٹ. یہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے جہاں سے حاجی صاحبان احرام میں جو خانہ کعبہ شریف کی طرف آتے ہیں طواف کے لیے یہ کھلے رہتے ہیں. سلام بھائی صاحب کی کھا رہے ہو ایک ہی بنایا جی اور کی بنایا جی صدام صاحب نیوڈل کھا رہے ہیں. آج بڑی بیڈ نیوز ہے خاص کر کے صدام بھائی واسطے کیونکہ انہاں دا سویرے فاسٹ نقصان ہویا ہے تے ایک اور ہون جا رہا ہے. اوکے میں یعنی کہ نقصان تے نقصان تے باقی انشاءاللہ وہ بھی تانوں نیکسٹ جڑا ولاگ ہے وہ دکھاواں گے کہ دساں گے پراپر کہ اے جڑا جگری یار 6 سال دا اسی اللہ دا شکر ہے دے نقصان ہی پورے کردے آ رہے ہیں. اج تک لگدا ہے تک اساں دے نقصان ہی پورے کرنے نے. جے کوئی 2-4 سال ہو ساڈے نال رہ گیا نا تے رلا لے گا سانوں اپنے نال. خیر انشاءاللہ ہن تیاری کیتی ہے تے نکلن لگے ہیں. صدام صاحب دا کوئی پرسنل نقصان ہویا تے انشاءاللہ کوشش کریں گے کچھ ریکور ہو جاوے تے نہ ہویا تے کوئی مشکل نہیں. جتھے 5-6 ہزار ریال اگے چلا گیا تے رب دی رضا صدام بھائی واسطے انشاءاللہ. خیر پھر صحیح باقی امید کردا کہ ویڈیو ساری تانوں حرم شریف دی اچھی لگی ہوئے گی. اچھی لگی تو چینل سبسکرائب کرنا ویڈیو کو شیئر کرنا کہ تساں واسطے ڈیلی حرم شریف دی پیارے گھر دی ڈیلی زیارت ملے. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں کل ملیں گے. اوکے اللہ نگہبان.